رات کا وقت تھا۔ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین کے سفر پر ناصر بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے باہر اندھیرا اور کبھی کبھار بجلی کی کڑک۔ ناصر کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی جو اسے اپنے دادا کے کمرے میں ملی تھی۔ اس ڈائری میں ایک عجیب ذکر تھا۔ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان ایک پرانا ریلوے اسٹیشن ہے جو اب نقشے پر نہیں ملتا، وہاں جو بھی پہنچا واپس نہیں لوٹا۔ ناصر کو تجسس نے جکڑ لیا تھا۔ ٹرین ایک عام اسٹیشن پر رکنی تھی، مگر اچانک بریک لگا اور ٹرین ایک ویران پلیٹ فارم پر جا رکی۔ کوئی لائٹ نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف ایک پرانا بورڈ جس پر مٹی جمی تھی۔ قریب جا کر ناصر نے پڑھا، ریلوے اسٹیشن 1942۔ ٹرین کے باقی مسافر بے خبر تھے، سب سو رہے تھے۔ ناصر اتر گیا۔ پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ کاؤنٹر پر ایک پرانا رجسٹر رکھا تھا جس میں آخری انٹری 1947 کی تھی۔ نام درج تھا مگر سب کے آگے لکھا تھا غائب۔ ناصر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ واپس ٹرین پر جانا چاہتا تھا مگر ٹرین اچانک ہلکی سی سیٹی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ پلیٹ فارم کے اندھیرے کونے میں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، ہاتھ میں لالٹین۔ اس نے کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ہر مسافر اپنی باری پر آتا ہے۔ ناصر نے ہمت کر کے پوچھا، یہ جگہ کیا ہے؟ بوڑھا مسکرایا، یہ ان کی سرائے ہے جو وقت سے پہلے سفر ختم کر بیٹھے۔ بوڑھے نے ناصر کو اسٹیشن کے اندر لے گیا۔ اندر ایک پرانی ویٹنگ روم میں درجنوں سوٹ کیس رکھے تھے مگر سب دھول اور جالوں میں ڈوبے ہوئے۔ ایک سوٹ کیس کھولنے پر ناصر کو اندر کپڑے نہیں بلکہ پرانے اخباری تراشے ملے۔ ہر تراشے میں ایک خبر تھی، ٹرین سے نوجوان لاپتہ، کوئی سراغ نہیں ملا۔ اچانک کمرہ بند ہو گیا، لالٹین کی روشنی بجھ گئی۔ دیواروں پر آہستہ آہستہ پرانی تصویریں ابھرنے لگی۔ ہر تصویر میں وہی لوگ تھے جو رجسٹر میں غائب درج تھے۔ ناصر نے ڈائری کو سختی سے پکڑا۔ ڈائری کے ایک صفحے پر لکھا تھا، اگر وقت کے جال میں پھنس جاؤ تو گھڑی کی سوئی کو الٹا گھما دو۔ کونے میں ایک پرانی گھڑی لگی تھی جس کی سوئیاں 12 بجے پر رکی ہوئی تھی۔ ناصر نے ہمت کر کے سوئیاں الٹی گھمائی۔ اچانک کمرے میں ایک دھماکہ ہوا اور وہ خود کو ایک ہجوم کے بیچ پایا۔ سب لوگ 1942 کے لباس میں تھے۔ پلیٹ فارم پر روشنی تھی، ٹرین آنے والی تھی مگر کسی نے بھی ناصر کو دیکھا تک نہیں، جیسے وہ ایک سایہ بن چکا ہو۔ بوڑھا دوبارہ نمودار ہوا اور کہا، یہ اسٹیشن وقت کے بیچ اٹک گیا ہے، یہاں آنے والا کبھی واپس نہیں جا سکتا، مگر تمہارے پاس ڈائری ہے، یہی تمہاری نجات ہے۔ ناصر نے ڈائری کھولی تو آخری صفحے پر لکھا تھا، صرف ایک کو واپس جانے کا حق ہے جو دوسروں کی کہانی آگے سنائے۔ پل بھر میں ناصر نے آنکھ کھولی تو خود کو ٹرین کے اندر پایا۔ ٹرین پھر سے چل رہی تھی، مسافر سو رہے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ناصر نے سکون کا سانس لیا مگر جیب میں جھانکا تو ڈائری وہاں موجود تھی اور اس پر نیا صفحہ کھلا تھا۔ باب اگلا، ناصر کی گمشدگی۔ اختتام، تجسس برقرار۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ناصر کے بعد جس کے ہاتھ میں یہ ڈائری جائے گی وہی اگلا کردار ہوگا اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔